اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے منتخب کرنے کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور سال وفات میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور ہوا، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس اخیر دورے میں شریک تھے، اور اس اخیر دورے کے بعد پھر کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ جس قدر قرآن اس دورے میں پڑھا گیا وہ سب باقی رہا، لہٰذا ان کو منسوخ الطلاء و آیتوں کا خوب علم تھا۔ جب قرآن مجید صحابہ کے تمام بلیغ سے جمع ہو چکا، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کی نظر ثانی کی، اور جہاں کہیں کتابت میں غلطی ہو گئی تھی اس کی تصحیح فرمائی۔ سالہ سال اس فکر میں رہے اور اکثر اوقات صحابہ رضی اللہ عنہ سے مناظرہ بھی کیا۔ کبھی صحت اسی مکتوب کی ظاہر ہوتی تھی، کبھی اس کے خلاف، بس فوراً اس کو صحیح کر دیتے تھے۔ پھر جب یہ سب مدارج طے ہو چکے، حضرت فاروق نے اس کے پڑھنے پڑھانے کا سخت اہتمام کیا۔ حفاظ صحابہ کو دور دراز ملکوں میں قرآن وقفہ کی تعلیم کے لیے بھیجا، جس کا سلسلہ ہم تک پہنچا۔ حق یہ ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا احسان اس بارے میں تمام امت محمد ہی پر ہے۔ انہی کے بدولت آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اور ہم اس کی تلاوت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اس احسان کی مکافات کس سے ہو سکتی ہے؟ اے اللہ، اپنے رضوان کی خلعتیں ان کے زیر بدن فرما اور تاج کرامت و خلعت ان کے مقدس سر پر رکھ، آمین۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس احسان کو اور بھی کامل کر دیا۔ اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے اس مصحف شریف کی 7 نقلیں کرا کر ممالک بعیدہ میں بھیج دیں، اور اختلاف قرات کی وجہ سے جو فسادات برپا ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کی قرات کو خلاف حق اور باطل سمجھتا تھا، ان سب جھگڑوں سے دین اسلام کو پاک کر دیا، صرف ایک قرات پر سب کو متفق کر دیا۔ اب بحمداللہ تعالی جیسی مضبوط کتاب اہل اسلام کے پاس ہے، کوئی مذہب دنیا میں اس کی مثال نہیں لا سکتا۔ انجیل و تورات کی حالتیں ناگفتہ با و تحریف و تبدیل ہوئی کہ العلماء قرآن مجید کی نسبت مخالفوں کو بھی اقرار ہے کہ ہاں یہ وہی کتاب ہے جس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام خدا ہونے کا دعویٰ فرمایا تھا۔ اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی ان کے بعد نہیں ہوئی، والحمدللہ علی ذالک۔ قرآن مجید میں آیتوں اور سورتوں کی ترتیب جو اس زمانے میں ہے یہ بھی صحابہ نے دی ہے، مگر نہ اپنی رائے اور قیاس سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب سے پڑھتے تھے اور جو ترتیب اس عہد مبارک میں تھی اس کے ذرا بھی خلاف نہیں کیا۔ صرف 2 سورتوں کی ترتیب البتہ صحابہ نے اپنے قیاس سے دی ہے، برات اور انفال، تو یہ بھی یقیناً خلاف لوح محفوظ نہ ہوگی۔ جس کا قادر قوی حافظ ہو اس میں ترتیب بھی خلاف مرضی نہیں ہو سکتی۔ بعض اور صحابہ نے بھی مثل ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ کسی کی ترتیب نزول کے موافق تھی، کسی کی اور کسی طرح جا بجا منسوخ الطلاء وہ آیتیں بھی ان میں کسی غرض سے مندرج تھی، کہیں کہیں تفسیری الفاظ بھی ان میں لکھے ہوئے تھے۔ ان سب مصاحف کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لے لیا، ورنہ آگے چل کر ان کی وجہ سے سخت اختلاف پڑتا۔ علاوہ اس کے یہ متفقہ قوت جو اس مصحف کے جمع کرنے میں تھی، ان مصاحف بھی کہاں، وہ صرف ایک ہی شخص کی محنت کا نتیجہ تھے۔ اس سبب سے اور بھی خرابیاں ان میں ہوں گی۔ صحابہ کے زمانے میں قرآن مجید میں سورتوں کے نام، پاروں کے نشانات وغیرہ کچھ نہ تھے، بلکہ حروفوں پر نقطے بھی نہ دیے گئے تھے۔
بلکہ بعض صحابہ اس کو برا سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مصحف میں سوا قرآن کے اور کوئی چیز نہ لکھی جائے۔ عبد الملک کے زمانے میں ابو الاسودیہ امام حسن بصری نے اس میں نقطے بنائے اور اس کے بعد پھر خمس اور عشر لکھے گئے اور سورتوں اور پاروں کے نام بھی لکھ دیے گئے۔ علماء ان سب چیزوں کے جواز پر متفق ہیں، اس لیے کہ یہ ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جن کے قرآن ہونے کا شبہ ہو، اور منع ان چیزوں کا لکھنا ہے جن کے قرآن ہونے کا شبہ پڑے۔